औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस मजलिस शेर व सुखन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान करीम से करते हैं। मैं दरख्वास्त दूँगा मुकर्रम बिशारत अहमद साबिर साहब को तशरीफ़ लाएँ। दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो अपने मोबाइल अगर हो सके तो नींद दोस्त पे करें। इन आयात का सूरत बकरा की आयत नंबर 154 था 157 है, उर्दू में तर्जमा पेश खिदमत है। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से सब्र और सलात के साथ दुआ मांगो, मदद मांगो। यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उनको मुर्दे ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। और हम
ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب خاکسار صدر مجلس مکرم و محترم زرتشت منیر احمد خان صاحب امیر جماعت احمدیہ نوربے سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے افتتاحی کلمات سے اس محفل مشاعرہ کا آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام اور میری واجب الاحترام محترم اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس مشاعرہ کے انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ان شہدائے احمدیت کی یاد کو تازہ کر سکیں جنہوں نے اس مقصد کے لیے جان دی کہ توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا میں بلند کیا جائے۔ آج ساری دنیا میں جماعت احمدیہ پر جو مظالم توڑے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ خدا کی توحید کو بلند کرنے والے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا میں قائم کرنے کے داعی ہیں۔ آج ظلم اور بربریت کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے جس سے آئندہ آنے والی نسلیں دنیا کی تاریخ سے کبھی معاف نہیں کر سکے گی، لیکن یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ مظلوم کی آہ عرش کے کنگروں کو ضرور ہلاتی ہے، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے جب انشاءاللہ ظالم کی بھی پکڑ ہوگی اور مظلوم کی فتح ہوگی۔ آئے غریب کم نہیں غیظ شہ جہاں سے کچھ، جس سے ہوا جہاں تباہ دل کا میرے غبار تھا۔ ان گزارشات کے ساتھ میں آج کے اس مجلس سے مشاعرہ کا افتتاح کرتا ہوں اور نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے مقامی شعراء کے علاوہ ہمارے ان شعراء کا جو ہماری درخواست پر بہت تکلیف اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی بہترین جزا سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ 28 مئی 2010 کو مسجد بیت الذکر اور بیت النور لاہور میں ایک نہایت درد انگیز اور تکلیف دہ واقعہ پیش آیا، جس میں بہت سے معصوم اور بے گناہ احمدی دوست آنن فانن ہم سے جدا ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جدائی کا سبب خواہ طبعی موت ہو یا شہادت، تکلیف تو ہوتی ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے، اور یقیناً یہ خبر بجلی بن کر ہر احمدی دوست کے وجود پر گری اور کہے اشکوں کے سیل رواں میں بدل گئے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے، گلوگیر آواز میں ایک دوسرے سے تعزیت کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگا دے۔ اور یہ سچ ہے کہ شہادت بہت بڑا انعام ہے، اور یہ موت نہایت عظیم الشان ہے کہ مرنے کے باوجود بھی خدا خود تہ زمین بدن کو امان دے اور مردہ کہنے کا حق ہم سے چھین لے۔ مٹو تو اس شان سے مٹو اس کی راہ میں
کہ وہ جزا بھی تو شایع نشان دیتا ہے۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، مگر نہ جانے زمانہ کیوں ہم پہ ظلم روا رکھتا ہے، مگر ہم ان قربانیوں سے کب ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے پیارے آقا کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور جن کا اس وجود سے وہ قلبی اور شعوری تعلق ہو تو وہ دنیا کو یوں للکار سکتا ہے کہ خون شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ آج ہم اس مشاعرے میں ان شہداء بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور حسب معمول یہ خاکسار اپنے کلام سے اس شعری نشست کا آغاز کرتا ہے۔ بے قرار ہے دل، بے قرار ہے دل، جانے کیا ہونے والا ہے، بے قرار ہے دل، جانے کیا ہونے والا ہے، اپنا کوئی پیارا جیسے جدا ہونے والا ہے، بے قرار ہے دل، جانے کیا ہونے والا ہے، اپنا کوئی پیارا جیسے جدا ہونے والا ہے، عدو کا زور چلا ہے نہتے لوگوں پر، عدو کا زور چلا ہے نہتے لوگوں پر، میرے لوگوں پر، آنکھ پرنم ہوئی ہر ایک دل پریشان ہے، شہر کا شہر ویران ہے، شہر کی وہ سیاہ رات لکھی گئی، اشک و آہ کی ایک برسات لکھی گئی، مسجدوں میں چلی گولیاں اور بارود بھی، کب مسجدوں میں چلی گولیاں اور بارود بھی، سینوں پہ زخم برچیوں کے سجائے گئے، کب عدو سے مگر حوصلے ان کے دبائے گئے، راہ مولا میں جاں کو لٹایا بڑی شان سے، راہ مولا میں جاں کو لٹایا بڑی شان سے، اپنے مولا سے جا کر ملا ہے بڑی آن سے، شہادت کا رتبہ ملا ہے اسے، شہادت کا صحرا سجا آیا ہے، حق بندگی اب بجا لایا ہے، اپنے مولا سے مل کر ابھی آیا ہے، دشمنوں کو یہاں سے ملا کچھ نہیں، دشمنوں کو یہاں سے ملا کچھ نہیں، سوائے ملامت یہاں سے ملا کچھ نہیں، ایک ذلت ملی اور رسوائی ہوئی، ہر جگہ جگ ہسائی ہوئی، دشمن بدنوا ظلم اپنا بھی آزمائے چلو، حوصلہ اپنا بھی آزمائے چلو، مگر ایک بات سن لو بڑے غور سے، مگر ایک بات سن لو بڑے غور سے، نہ پہلے مٹے تھے نہ اب کے مٹیں گے، نقش گہرے ہیں ہم، نقش گہرے ہیں ہم، نہ پہلے مٹے تھے نہ اب کے مٹیں گے، عدل و انصاف تو منصفوں کی روایت نہیں، عدل و انصاف تو منصفوں کی روایت نہیں، ہم کو بھی ان سے شکایت نہیں، سر جھکا ہے تو صرف مولا کے دربار میں، وہ سب دیکھتا ہے وہ سب جانتا ہے، مرادیں ہماری وہ سب مانتا ہے، مولا کے دربار میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے، راہ حق میں سبھی کچھ لٹائے ہوئے، تیرے بندے فقط ایک دعا مانگتے ہیں، میرے پیاروں پہ ہر آن احسان ہو، یہ بندے تیرے بس یہی ایک پہچان ہو۔ سب سے پہلے اس پہ کلام کو میدان گفتگو میں جولانی دینے کے لیے میں جس نوجوان شاعر کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے شہید سلام تجھ پر، خدا کی رحمت مدام تجھ پر، بسے ہو کچھ اس ادا سے آ کے کہ بڑھتی گئی ہے تزئین دل، بڑھ گئی ہے تزئین دل،
مکرم محترم عبد المنعم ناصر صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے دو شعر۔ اے شہیدو کر گئے ہو راز یہ ہم پر عیاں، اے شہیدو کر گئے ہو راز یہ ہم پر عیاں، مومنوں کے طور کیا ہوتے ہیں وقت امتحان۔ اے شہیدو کر گئے ہو راز یہ ہم پر عیاں، مومنوں کے طور کیا ہوتے ہیں وقت امتحان۔ یوں فدا کرتے ہیں دل، یوں فدا کرتے ہیں جان، ایک نمونہ رکھ دیا تم نے ہمارے درمیان۔ یوں فدا کرتے ہیں دل، یوں فدا کرتے ہیں جان، ایک نمونہ رکھ دیا تم نے ہمارے درمیان۔ خزاں رتوں میں بہار جیسے، گلاب چہرے نگین دل، خزاں رتوں میں بہار جیسے، گلاب چہرے نگین دل، چمک رہے ہیں ستارے بن کے اب آسماں پہ مکین دل، چمک رہے ہیں ستارے بن کے اب آسماں پہ مکین دل۔ محبتوں میں گندھے ہوئے تھے وہ نفرتوں سے جدا ہوئے تھے، محبتوں میں گندھے ہوئے تھے وہ نفرتوں سے جدا ہوئے تھے، وہ لو لگائے تھے رب سے اپنے، جدا تھی ان کی زمین دل، وہ لو لگائے تھے رب سے اپنے، جدا تھی ان کی زمین دل۔ ثبات قدمی تھی ان کی فطرت، وہ رکھتے تھے عالی عزم و ہمت، ثبات قدمی تھی ان کی فطرت، وہ رکھتے تھے عالی عزم و ہمت، وہ آزمائش میں ان کی جرت جو تکنے والوں کے چھینے دل، وہ آزمائش میں ان کی جرت جو تکنے والوں کے چھینے دل، زہے نصیب ان نے کیا مقدس تھی موت پائی حیات پائی، کہ وقت آخر بھی اپنے رب کے حضور خم تھی جبین دل، کہ وقت آخر بھی اپنے رب کے حضور خم تھی جبین دل، غم جدائی ہے ایک حقیقت، مفر نہیں اس سے ہے یہ فطرت، مگر جو دیکھیں تمہارا رتبہ سکون پائیں حزین دل،
مگر جو دیکھیں تمہارا رتبہ سکون پائیں حزین دل. میرے شہیدو سلام تم پر، خدا کی رحمت مدام تم پر. بسے ہو کچھ اس ادا سے آ کے کہ بڑھ گئی ہے تزئین دل. بسے ہو کچھ اس ادا سے آ کے کہ بڑھ گئی ہے تزئین دل. نہیں وہ انسان ہے نسل شیطان جنہوں نے ہے ایسا ظلم ڈھایا. عناد و بغض و حسد سے پر وہ غلیظ دامن کمین دل. قضا کے ہاتھوں سے کب بچا ہے جو ظلم ڈھانے پہ تل گیا ہے. قضا کے ہاتھوں سے کب بچا ہے جو ظلم ڈھانے پہ تل گیا ہے. خدا اڑا دے گا خاک ان کی ہمیں ہے کامل یقین دل. خدا اڑا دے گا خاک ان کی ہمیں ہے کامل یقین دل. اور شہداء کی یاد میں جو مختلف محفلیں ہوئیں، وہ مشاعرے تھے یا دوسری محفلیں، ان کی تذکرے کے حوالے سے اس حوالے سے یہ شعر ہے. چمن چمن تذکرہ تمہارا ہے کہکشاں راستہ تمہارا. چمن چمن تذکرہ تمہارا ہے کہکشاں راستہ تمہارا. ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ خدا کے ہاں ہے یقین دل. ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ خدا کے ہاں ہے یقین دل. خزاں رتوں میں بہار جیسے گلاب چہرے نگین دل. چمک رہے ہیں ستارے بن کے اب آسماں پہ مکین دل. اور اب ایک نئے نوجوان شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں. ان کا نام ہے مکرم رانا مبشر محمود صاحب. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم. شہداء کے نام گلشار. آج میرا قاتل کچھ شرمندہ تھا. آج میرا قاتل کچھ شرمندہ تھا کیونکہ میں مر کے بھی زندہ تھا. آج میرا قاتل کچھ شرمندہ تھا کیونکہ میں مر کے بھی زندہ تھا. احسان شناخت بھی مجھ پہ اسی نے کیا. احسان شناخت بھی مجھ پہ اسی نے کیا. کون انسان اور کون درندہ تھا. بہت اچھا ہے. یہ 4-5 اشعار ہیں جو شہداء کی یاد میں لکھے ہیں.
ایسا ہے کہ تمہارے کفن پہ نہیں کوئی داغ دکھتا، تمہارے کفن پہ نہیں کوئی داغ دکھتا، روشن چہروں پہ دمکتی ہے بس وفا دیکھو، تمہارے کفن پہ نہیں کوئی داغ دکھتا، روشن چہروں پہ دمکتی ہے بس وفا دیکھو، یزیدیت نے پھر سے ہے سر اٹھایا، یزیدیت نے پھر سے ہے سر اٹھایا، کٹ رہی ہے اب بھی آل مصطفیٰ دیکھو، نام خدا پہ ہی وہ خون بہاتے رہے، کوئی اور وجہ نہیں تھی، نام خدا پہ ہی وہ خون بہاتے رہے، عرض لاہور دیکھو میدان کربلا دیکھو، نام خدا پہ ہی وہ خون بہاتے رہے، عرض لاہور دیکھو میدان کربلا دیکھو۔ اور عرض ہے کہ ان کو مار کے قاتل سمجھے کہ مر گئے، ان کو مار کے قاتل سمجھے کہ مر گئے، انہیں قرآن میں جا کے تم زندہ دیکھو، ان کو مار کے قاتل